ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 का आयत नंबर 12 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। पहला सवाल है कि सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, अपने आप और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया है। इस आयत का क्या मफहूम है और इसकी अहमियत क्या है? मज़कूर आयत के हवाले से दूसरा सवाल है कि सूरत तहरीम की आयत नंबर 10 से 12 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों और हज़रत मरियम का जिक्र किया गया है। इन आयत में क्या सबक दिया गया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल्हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु यौमा ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल खाना को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उस पर मुकर्रर हैं फरिश्ते तुंद खू और ज़बरदस्त,
نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو بات فرمائے ان کو وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ اے کفر اختیار کرنے والو، مت بہانے بتاؤ آج کے دن، وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ۔ امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور داخل کرے گا تمہیں باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کے لیے نور ہوگا جو ان کے آگے اور دائیں ہوگا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، مکمل کر دیجیے ہمارے نور کو اور معاف کر دیجیے ہمیں، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجیے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے بتائی ایک مثال کافروں کی، عورت نوح علیہ السلام کی اور عورت لوط علیہ السلام کی۔ گھر میں تھیں دو نیک بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے اس سے چوری کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے معاملے میں کچھ بھی، اور حکم ہوا چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے مثال بتائی ایمان والوں کے لیے کہ عورت فرعون کی جب بولی اے رب، بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور مجھے بچا فرعون سے اور اس کے کام سے، اور مجھے بچا ظالم لوگوں سے۔ اور مریم بیٹی عمران کی، جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کو، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے جان، اور سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور وہ بندگی کرنے والوں میں سے تھی۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس آیت مبارکہ میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ پھر جہنم کی ہولناک کی کا شدت کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور، طاقت، خوشامد، رشوت کے ذریعے سے ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مسلط ہیں اور جن کا نام زبانیہ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست رکھیں اور اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کریں تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ یہ آیت مبارکہ نہ صرف فرد کی اپنی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے بلکہ اس کی عائلی ذمہ داریوں کی طرف بھی اس کو توجہ دلاتی ہے تاکہ پورا معاشرہ نیکی کے راستے پر گامزن رہے۔ مذکورہ مفہوم کے لحاظ سے جو ہمیں آیت مبارکہ ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اہل خانہ کی تربیت کرے اور ان کی دینی تعلیم کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، اور اگر اس معاملے میں وہ کوتاہی کرے گا تو آخرت میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 سے 12 میں
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا اور حضرت مریم علیہ السلام کی کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثالیں دی ہیں، جو اپنے نبی شوہروں کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائیں اور عذاب الہی کا شکار ہو گئیں۔ اس کے برعکس حضرت مریم کی مثال دی گئی، جو پاک دامن اور نیک تھیں، اور اللہ نے انہیں اپنے کلام اور روح القدس کے ذریعے عزت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح فرعون کی اہلیہ کا بھی ذکر ہے، جن کا نام حضرت آسیہ آتا ہے، کہ وہ بھی فرعون کے پاس ہوتے ہوئے اور ان کی زوجہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور ان کی زندگی میں ہی انہیں جو جنت میں ان کا گھر تھا وہ دکھا دیا۔ ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی نیکی یا بدی کا انجام اس کے رشتہ داروں پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے۔ نبی کی بیوی ہونا یا کسی نیک شخصیت کے ساتھ نسبت ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ نجات کی ضمانت انسان کا اپنا ایمان اور اس کے اعمال ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اعمال اسے پیچھے چھوڑ دیں، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ ان آیات کی وضاحت کرتی ہے کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ نسب پر جو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، یہ نسب ان کے کام نہیں آ سکا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔